حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة ونحلها اما بعد. اعزائے گرامی، روزانہ کی دعاؤں کی تشریح آپ کے سامنے جو بیان کی جا رہی ہے، آج جو ہے ماہ مبارک رمضان کی 8ویں تاریخ ہے اور 8ویں دن کی دعا آپ کے سامنے پڑھ کر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے. غور کیجیے گا کہ ہمیں اس میں کیا پیغام ملتا ہے، اور اہل بیت اطہار نے جو ہے آج کی دعا میں اس کو شامل کیا ہے. اس کو غور کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك یا ملجأ العاملین. دیکھیں، اس میں اگر غور کیجیے آپ تو پہلا حصہ یہی ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام. پروردگار اس مہینے میں ہم کو یعنی اتنا رزق عطا فرما کہ ہم جو ہے یتیموں پر رحم کر سکے. رحمت الایتام، یتیموں پر رحم کرنا، یعنی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم یتیموں پر رحم کریں. لیکن یاد رکھیے گا کہ یتیموں کی طرف توجہ دینے کے لیے ہمیں مختلف انداز سے جو ہے قرآن نے متوجہ کیا ہے، نبی نے متوجہ کیا ہے، ائمہ طاہرین نے متوجہ کیا ہے کہ یتیموں کا خیال کرو. آئے ذرا قرآن میں دیکھتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کیا بیان کیا گیا. قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یتیموں کا مال کھاتا ہے، ایسا ہے جیسے اس نے اپنے شکم میں آگ بھر لیا ہو. یعنی وہ مال نہیں کھا رہا ہے، وہ آگ کھا رہا ہے، اور وہ آگ جو ہے روز قیامت جو ہے اس کے لیے جو ہے کارآمد ثابت ہوگی. ایک جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے سورہ، یعنی آپ غور کریں، ارائیت الذی یکذب بالدین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. دیکھیں مذمت کتنی کی جا رہی ہے. کیا تم نے دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں دین کو جھٹلانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے ہیں. تکذیب مطلب جھٹلانے والا، جھٹلانا. تو جھٹلانے والے کون حضرات ہیں؟ پہلے صفت بتائی گئی ہے یدع الیتیم، وہ یتیموں کو جھیڑ دیا کرتے ہیں. یتیم پروری ضروری ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مساکین کا خیال نہیں کرتے، کھانا نہیں کھلاتے. یعنی یدع الیتیم کی صفت اگر آپ دیکھیے، یتیموں کی جھڑک دینا، بے خون سے نکالنا جو ہے، اگر آپ دیکھیے تو دو حصہ جو ہے ہوتا ہے اس میں. ایک جو ہے یتیم کم یعنی سہم امام ہوتا ہے، ایک سہم سادات ہوتا ہے. سہم سادات میں یتیموں کا مال ہے، بیواؤں کا مال ہے، مساکین کا مال ہے، فقراء کا مال ہے. لیکن جو سادات ہیں، اب اگر کسی نے خمس نہیں نکالا، ایک طریقے سے یتیم کو مال کو کھا رہا ہے، امام کو مال کو کھا رہا ہے وہ، ٹھیک. تو یعنی یہ جو دین کے جھٹلانے والے حضرات ہیں، وہ یعنی ان کا کام ہے کہ یتیموں کو جھڑک دینا، یتیموں خیال نہ کرنا. آپ دیکھیں نبی نے جو ہے خطبہ شعبانیہ میں جو بیان کیا ہے یتیم کے بارے میں، کہا یتیم پروری کرو، تم دوسروں کے یتیموں کا خیال کرو تاکہ تمہارے یتیموں کا خیال کیا جائے. یعنی یوں کہتے جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے یتیموں کے اوپر
یعنی رحمت اور مہربانی لوگ کریں تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے دوسروں کے یتیموں کا خیال کرو. یتیموں کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر سر کے اوپر ہاتھ آپ نے پھیرا ہے تو جتنے بال جو ہے اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گئے اتنی نیکیاں اتنا جو ہے عمل جو ہے اچھا عمل جو ہے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اب آپ غور کریں کہ کتنا ثواب ہے کہ اگر انسان جو ہے یتیم پروری کرتا ہے، یتیموں کا خیال کرتا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو یتیموں کی پروری کی بات آ رہی ہے، چاہے یتیم بچی ہو چاہے یتیم بچہ ہو، دونوں شامل ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کا خیال کریں. لیکن کیسے خیال کریں؟ بعض لوگ جو ہے بہرحال اچھے ہوتے ہیں اور نیک عمل انجام دینے والے ہوتے ہیں، وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یعنی ان کو اپنا بیٹا مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ گود لینا ایک لحاظ سے جو ہے شریعت میں غور کیا جائے تو اگر لڑکا ہے آپ نے اڈاپٹ کیا ہے یا اس کو گود لیا ہے تو ابھی تو چلیے چھوٹا ہے، لیکن جب یہ بڑا ہو جائے گا تو آپ کے لیے یعنی عورت کے لیے جس نے اڈاپٹ کیا ہے، جس نے گود لیا ہے، وہ نامحرم ہو جائے گا. بچی ہے اگر آپ نے اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو جو ہے یعنی گود لیا ہے تو ابھی تو یہ چھوٹی ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی تو وہ آپ کے لیے یعنی مرد کے لیے جو ہے نامحرم ہو جائے گی. تو یتیم پروری کے لیے جو ہے اگر آپ غور کیجئے تو ہمارے ائمہ طاہرین نے جو متوجہ کیا ہے، زندگی اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی مطالعہ کریں تو مولا کائنات جو ہے جو یتیم پرور تھے، یتیم پروری کرتے تھے، یتیموں کا خیال کرتے تھے، مہربان ہوا کرتے تھے، ان کی طرف جو ہے غور کرنے کی بات ہے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو آج کی دعا میں یہ کہا گیا کہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں یعنی رحمت ایتام یتیموں کے اوپر مہربان ہونے کی توفیق عنایت فرما، رزق عنایت فرما کہ ہم جو ہے اہل بیت کے اوپر یعنی اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں جو کہ یتیم پرور تھے، یتیموں کا خیال کرتے تھے. تو ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے یتیم پروری کریں. آگے دیکھیں وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا، یعنی پروردگار جو ہے ہمیں تو اس مہینے میں رزق عطا فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما، یعنی بار الہ اس مہینے میں مجھ کو یتیموں کے ساتھ شفقت مہربانی کا جذبہ عنایت فرما، کھانا کھلانے کے لیے جو ہے ہمیں توفیق عنایت فرما، جذبہ عنایت فرما، رزق عنایت فرما. دیکھیں یاد رکھیں کھانا کھلانے کی بات جہاں تک آ گئی، آپ خطبہ شعبانیہ میں اگر آپ دیکھیں افطار کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ اتقوا النار، آگ سے تم بچو. اور کیا آپ نے آگ سے بچو چاہے ایک خرمے کے ذریعے کیوں نہ ہو. پھر تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم آگ سے بچو چاہے ایک گھٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو. تو پانی پلانا، کھانا کھلانا یہ اہل بیت اطہار کی سیرتوں میں تھا، کردار میں تھا. رات کے سناٹے میں جو ہے روٹیاں تقسیم کرنا اور کوئی بھوکا آ گیا اس کو کھانا کھلانا، جس طرح قرآن کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں جو اللہ کے محبت میں یتیم اور اسیر اور یعنی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اب آپ غور کیجئے 3 دن لگاتار روزہ رکھا ہے اور کھانا انہوں نے کھلایا ہے. آگے دیکھیے وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور سلام کو امن و سلامتی عام کرنے کی
توفیق عنایت فرما، جذبہ عنایت فرما. یعنی کیا ظاہر سی بات ہے کہ سلام کو افشا کرنا. سلام دیکھیے سلامتی کا پیغام. آپ جو ہے سلام کی اہمیت کو سمجھیں. سلام کے ٹوٹل جو ہے 70 ثواب ہوا کرتے ہیں. جو السلام علیکم آپ کہتے ہیں اس کے 70 ثواب ہوا کرتے ہیں. ان میں سے ایک ثواب جو ہے جواب دینے والے کو ملتا ہے اور 69 ثواب جو ہے سلام کرنے والے کو ملتا ہے. آپ غور کیجئے سلام کرنے کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے. اور نبی کے بارے میں یہ ہے کہ انہو یسلم علی الکبیر والصغیر، یعنی نبی کی سیرت یہ تھی کہ چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے. سلامتی کا پیغام. اور یاد رکھیے گا جو ہمارے ہاں ایک طریقے سے جو بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ ہمارے سماج میں جو ہے جو سلام کا ایک رواج پایا جاتا ہے وہ آداب کے ذریعے ہے. تو آداب جو ہے بہرحال ایک طریقہ ہے ادب کا اور احترام کا، لیکن آداب جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ نہیں ہے جو ثواب جو ہے سلام کا ہے. سلام کے جو ہے بڑے ثواب جو ہے لکھے جاتے ہیں. سلامتی کا پیغام ہوتا ہے، امن و امان کا پیغام ہوتا ہے. دعا ہے کہ سلام کرو، یہ دعا کے یعنی ایک دعا ہے، سلامتی کا پیغام ہے، دعا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہے تمہیں سلامت اور صحیح سلامت جو ہے قرار دے اور سلامتی تمہارے لیے عطا فرمائے. بات آگے تو ایک جملہ کہتا چلوں کہ ہمارے سماج میں جو ہے سلام اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب و مفہوم نہیں سمجھا جاتا. السلام علیکم مثلا، السلام علیکم، سلام پورا کہنا چاہیے، لام کے ساتھ کہنا چاہیے. لام اگر ہٹا دیا سام کہا تو اس کا ترجمہ، عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ذرا سے اگر آپ نے جو ہے الفاظ کو ادھر ادھر کیا تو اس کا مطلب جو ہے الٹا ہو جاتا ہے. آپ سلام کے ذریعے جو ہے سلامتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے سام آپ نے اگر کہہ دیا، لام ہٹا دیا تو سام من ہوتا ہے موت کے، مر جاؤ، یعنی سام من ہوتا ہے موت. تب آپ سلام کہیں گے تو سلامتی کا پیغام ہوگا. سام آپ نے کہا تو یہ طریقے سے موت کے معنی میں ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یہودیوں نے جو ہے یہ پلان بنایا کہ ہم نبی کا مذاق اڑائیں گے. تو ایک یہودی آیا نبی کی خدمت میں، کہا السلام علیکم، تو نبی نے کہا علیکم. دوسرا آیا تھوڑی دیر کے بعد، اس نے کہا السلام علیکم، پھر دوبارہ نبی نے کہا علیکم. تیسرا یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، اور کیا آپ نے السلام علیکم. تو جیسے السلام علیکم کہا تو نبی کے پاس جو ہے ان کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھیں. ایک مرتبہ کہا کہ اے یہودیوں، یعنی تم جو ہے یبن القرد یبن الخنازیر والقردہ، یعنی یہ کہا کہ اے بندروں کے بچے اور خنزیر کے بچے، تم خود جو ہے کہتے کہ تمہارے لیے موت قرار پائیں. یعنی سامنے ہوتا ہے کیا؟ موت کے. تو جیسے ہی جو ہے یہ جملہ کہا، ان کی زوجہ نے، نبی کی زوجہ نے کہا، نبی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے سن لیا تھا. تو جیسے ہی کہا کہ اے بندروں کے بچے اور خنزیر کے بچے تمہیں موت ہو، تو نبی نے فوراً جو ہے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے جواب دے ہی دیا تھا. جیسے کہا السلام علیکم، میں نے علیکم کہا تھا. علیکم من ہوتا ہے جو تم ہمارے لیے سوچ رہے ہو وہی تمہارے لیے ہو جائے. تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سلام جو ہے پورا لام کے ساتھ آپ کو کہنا ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ جو ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہ نہیں ہے. السلام علیکم کہیے یا سلام علیکم کہیے، تاکہ جو ہے سلامتی کا پیغام رہ سکے. اور پھر زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ تمہاری زبان جو ہے اس کو کنٹرول کرو. روز قیامت اور قبر میں جو ہے یہی زبان جو غلط چل رہی ہے
اس کا اثر جو ہے سانپ بچھو کے ڈنگ کے ذریعے پیدا ہوگا. یعنی قبر میں جو ہے یہی زبان جو غلط الفاظ جو ہے ادا کرتے ہیں وہ کرتی ہے زبان، تو یہ غلط الفاظ جو پیدا ہوتے، گالی ہے نا، برا بھلا کہنا ہے، یہ سب جو ہے سانپ بچھو بن کر جو ہے قبر میں ڈسیں گے. بہرحال تو السلام علیکم، سلام کے بڑے ثواب ہے، بہت ثواب ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے. وَالصُّحْبَةَ الْكِرَامَ، اور کہا کہ پروردگار اس مہینے میں شریف لوگوں اور بزرگوں کی صحبت اور ان کا ساتھ اختیار کرنے کا موقع دے دے. یعنی کرام ہوتا ہے اچھے لوگ، اچھے افراد. تو یاد رکھیے گا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، اس کا اثر بہرحال رہتا ہے. بطول کا یا ملجا العاملین، اپنے کرم فرمائی سے اے امید کرنے والوں کی جائے امید. بہرحال جو ہے آج گفتگو جو ہے لمبی ہو رہی ہے، کچھ باتیں جو ہے انشاءاللہ اگلے میں جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، لیکن آج کی گفتگو جو آپ کے سامنے ہوئی ہے اس میں کچھ باتیں رہیں گی جو اگلے میں ہم بیان کریں گے. آج جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ کہ پہلا کام کیا ہے، یتیموں کے پر مہربان رہنا. دوسرا ہے کہ کھانا کھلانا. تیسرا ہے کہ سلام کو جو ہے رائج کرنا. چوتھا یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. یہ ہے ہماری آج دعا کا نتیجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.